السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاۃ والسلام علی من النبی بعد اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ فی کتاب الکریم، او من ینشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین۔ آج جس ٹاپک پر بات کروں گی وہ فیشن، یعنی جس کو اردو میں بناؤ سنگار کہتے ہیں، اور میں یہاں یہ بتانا چاہوں گی کہ اسلام نے ایک عورت کو کتنا فیشن کرنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ یہ نئی تہذیب کا دور ہے اور بہت سی عورتیں غیر مسلم عورتوں کو دیکھ کر سمجھے بغیر بناؤ سنگار اور فیشن میں ان کے پیچھے دوڑنے لگتی ہیں اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتی ہم مسلمان ہیں اور اپنے دین کے پابند ہیں، اس لیے ہمیں وہی کرنا بھی چاہیے جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی اجازت دی ہو۔ اسی کو بتانے کے لیے میں نے اللہ کی حمد اور نبی اور آل نبی پر درود کے بعد آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے عورت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کی پرورش زیورات میں ہوتی ہے اور وہ تکرار کرنے میں کمزور ہوتی ہے، وہ حیا اور شرم کی وجہ سے اپنی پوری بات نہیں بیان کر پاتی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں عورت کی دو فطرت اور طبیعت کا ذکر فرمایا ہے، ایک تو یہ کہ وہ حسن و جمال اور بناؤ سنگار کو پسند کرتی ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کی طبیعت میں شرم و حیا ہوتی ہے، یعنی ایک تو اس کے ظاہری زیورات ہوتے ہیں جو سونے چاندی اور موتیوں وغیرہ سے تیار کیے جاتے ہیں، اور دوسرا زیور شرم و حیا کا زیور ہے، اور اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ لڑکیوں اور عورتوں کے لیے اسلام نے بناؤ سنگار کو جائز قرار دیا ہے، چاہے سونے چاندی وغیرہ کے زیورات ہوں یا مہندی اور اپٹن یا پاؤڈر اور کریم یا چوڑیوں سے ہو، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ بناؤ سنگار اپنے لیے ہو یا شادی شدہ عورت ہو تو اپنے شوہر کے لیے ہو، نمائش اور غیروں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، کہ اپنے بناؤ سنگار کی غیروں کے سامنے نمائش نہ کریں، لیکن نقاب وغیرہ جو ظاہر اور اوپر ہوتا ہے اگر اسے دوسرے بھی دیکھیں تو کوئی بات نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہاں تک فرمایا ہے کہ وَلَا يُضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ زمین پر اتنی زور سے پیر نہ مار کر چلے کہ ان کے زیورات پازیب وغیرہ کی آواز سنائی دے، اور ایک دوسری آیت میں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ جاہلیت الاولیٰ، کہ زمانے جاہلیت کے مانند بے پردہ اپنے حسن و جمال کی نمائش نہ کرو۔ ایسے ہی عورت کے لیے خوشبو لگانا بھی جائز ہے، لیکن انہیں ہلکی خوشبو لگانے کی تاکید ہے اور تیز خوشبو کا ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ راستے سے اس پھر لیے بھی گزرتی اگر ہے کوئی کہ عورت کو دوسرے بھی کے پاس سے اس راستے کی خوشبو مل جائے تو اس پر سخت وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ استعطرت فمرت علی قوم لیجدوا من ریحہا ففیہ زانیۃ، کوئی عورت خوشبو لگا کر کسی کے پاس سے اس لیے گزرے تاکہ اسے بھی اس کی خوشبو مل جائے تو ایسی عورت زانیہ ہے۔ ایسی ہی عورت کے لیے ایسے کپڑے اور لباس ناجائز ہیں جو مردانہ ہوتے ہیں، اور ایسی عورت کو حدیث میں ملعون قرار دیا گیا ہے۔ پھر گودنا گودوانا، اپنے بالوں میں دوسرے بالوں کو جوڑنا اور حسن و جمال کے لیے پیشانی کے بال نوچنا، دانتوں کو باریک کرنا، یہ سارے ہی کام ناجائز اور لعنت کی چیزوں میں شامل ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے جو حسن کے لیے دو دانتوں کے درمیان دوری کراتی ہیں
اور اللہ کی پیدا کردہ صورت کو بدل دیتی ہیں۔ زیب و زینت اور بناؤ سنگار کے لیے دوسرے ملکوں سے پاؤڈر، کریم، لپسٹک اور لوشن وغیرہ آتے ہیں۔ اگر ان کے بارے میں یہ ثابت ہو کہ جائز اور پاک چیزوں سے تیار کیے گئے ہیں تو ان کا استعمال جائز ہے، اس لیے کہ ان ملکوں میں ایسی چیزوں کا بھی پاؤڈر اور لپسٹک وغیرہ بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے جو ہماری شریعت میں ناجائز ہیں۔ ایسے ہی لپسٹک یا پلکوں وغیرہ پر ایسا رنگ اور پالش وغیرہ لگانے سے جس پر پانی کا اثر نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوتا اور نہ نہانے سے عورت پاک ہوتی ہے۔ اس وقت عورتیں بناؤ سنگار کر کے، خوشبو لگا کر محفلوں کی زینت بنتی ہیں اور دوسروں کے سامنے اپنے حسن و جمال کی نمائش کرتی ہیں اور ناوادہ سی باتیں کرتی ہیں، لیکن ایسا کر کے وہ اپنی آخرت اندھیری بناتی ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے سوا دوسروں کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے وہ قیامت کے دن اس اندھیرے کے مانند ہے جس میں کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ طبرانی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 جہنمی گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا ہے، ایک ایسے حکام جو دوسروں پر رعب ڈالنے کے لیے لمبے کوڑے لیے لوگوں کو بے وجہ ماریں گے، اور دوسرے ایسی عورتیں ہوں گی جو ناز و ادا سے چلیں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی، کپڑوں اور لباس میں ہوں گی پھر بھی ان کے کپڑے اتنے باریک اور بدن سے سٹے ہوں گے کہ ان کے بدن جھلکیں گے اور ان کے عضو نمایاں ہوں گے۔ ان کا کل اونٹ کی کوہان کے مانند بلند اور ابھرے ہوں گے۔ ایسی عورتیں نہ تو جنت میں جائیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے ملے گی۔ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم دنیا کی پریاں بننے کے بجائے جنت کی حوریں بنیں گے اور اپنے رب کو خوش کریں گے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے فیصلے پر ثابت رکھنے اور نیک اعمال کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایسی ہی حدیثوں کو سننے کے لیے پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل، اینڈ اگر آپ فیس بک پر ہیں تو پلیز فالو مائی پیج۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔